حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ارشلیم ریئیکشن۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہی ہوں گے، اور میں ہوں عرشیا، اور آج میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں شیخ ثاقب اقبال کے ویڈیو پر۔ سو ویورز، ویڈیو کا ٹائٹل ہے اینڈ آف ٹائمز سیکوینس۔ سو ویورز، لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ دیکھیے، یہ ترتیب یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کے فتنے جب اپنے عروج پر پہنچیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ دیکھیے، جس طرح دجال کے شخصی خروج سے قبل اس کی دجالی فورسز اور فتنوں کے ظہور کا سلسلہ تو کب سے جاری ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج کے حقیقی اور شخصی خروج سے قبل ان کے نظام کے نفاذ کی مختلف صورتیں اور پھر یاجوج ماجوج کی سٹانک فورسز اور نمائندگان کا خروج، یہ تو پہلے بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کا ہرگز انکار نہیں کرتے۔ اور اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو اپنے زمانے کے فتنوں اور مغربی تہذیب اور سیاسی اور معاشرتی نظام اور اخلاقی انحطاط کے نقصانات سے متنبہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ کہا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا قتل دجال کے زمانے کے بعد شخصی اور حقیقی خروج ہوگا ہی نہیں، ہم اس تصور کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس ترتیب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اس تعلق سے ایک ایکرونیم، ایک مخفف میرے ذہن میں آیا ہے، جس کے ذریعے یہ ترتیب آپ کو آسانی سے ازبر ہو جائے گی۔ آپ لفظ مدعی یاد کر لیں۔ مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ دجال بھی ایک جھوٹا مدعی ہوگا، پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور بالآخر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ تو اس لفظ مدعی کو علامات آخر الزمان سے دجال کے جھوٹے دعووں کے حوالے سے بھی ایک مناسبت اور مطابقت حاصل ہے۔ تو اگر آپ اس ایکرونیم کو، اس مخفف کو، لفظ مدعی کو یاد رکھیں گے تو علامات قیامت کی پہلی ترتیب کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، اور یہ سے یاجوج ماجوج۔ مدعی میں سب سے پہلے میم ہے، تو سب سے پہلے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ پھر دال سے دجال، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 یا 9 سالہ دور حکومت کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ مدعی، دال کے بعد عین، دجال کے فتنوں کے عروج کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل دجال کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج۔ مدعی کے آخر میں یہ ہے، یعنی نزول عیسیٰ کے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ مجھے امید ہے کہ ان 4 علامات اور واقعات کی ترتیب آپ کو بھی یاد ہو چکی ہوگی۔ یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے، اپنے گھر میں اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کو بھی یہ ترتیب یاد کرا دیں۔ بحیثیت مسلم، اسلامک ایسکیٹالوجی کا یہ علم ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، جیسے انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اسی طرح کائنات کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے۔ موت انسان کی دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اور قیامت کائنات کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے علامات قیامت کو سمجھنا ہمارے دین کا انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن افسوس اس پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ دیکھیے، جب ان 4 کی ترتیب اور ہر ایک کی واضح علامتیں آپ ذہن نشین کر لیں گے، تو پھر ان کے بعد کی علامات اور اس دوران ظاہر ہونے والی علامات کی ترتیب کو احادیث کی روشنی میں سمجھنا اور پھر یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کی واضح علامات میں سے ایک علامت نہر فرات کا خشک ہو جانا، پھر دریائے فرات سے، یوفریٹیز ریور سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا۔ The river Euphrates will unveil a mountain of gold. This is one of the major and clear signs before the appearance of Imam al-Mahdi رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعد از ظہور مہدی سفیانی کی فوج کا زمین میں دھس جانا، اسی طرح خلافت علی منہاج النبوہ کا نفاذ،
امام مہدی کے دور حکومت میں عرب دنیا کے علاوہ بھی روم، قسطنطینیہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اسلام کی حکومت. اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم از کم 7 یا 9 سالہ دور حکومت میں وہ خوشحالی اور امن و سلامتی کا دور، جب ہر ایک کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، مسلم دنیا میں سونے اور چاندی کی کثرت ہوگی. یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا. اور پھر اس دور کا آنا جب الملحمۃ الکبریٰ، جب آرمیگیڈن، وہ سب سے خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر غربت اور مفلسی اور بھوک اور پیاس اور قحط سالی کا دور آئے گا، اور دنیا پھر اسی پرانے تلواروں اور گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں لوٹ جائے گی. اور پھر قسطنطینیہ اور روم کی فتح کے بعد دجال کا خروج اور دجال کے فتنوں کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور قتل دجال کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ امن و سلامتی کا زمانہ جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند سالوں کے لیے آیا تھا. اس مال و ثروت اور امن و سلامتی اور خوشحالی کے زمانے کا دوسری مرتبہ لوٹ آنا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج، پھر یاجوج ماجوج کی موت، اور پھر دھوئیں کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ فرمانا، مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین. اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا، پھر دابۃ الارض کا خروج، زمین کے اس جانور کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کفار کے چہروں کو سیاہ کر دینا اور مومنین کے چہروں کو روشن کر دینا، اور یوں کفار اور مومنین میں تفریق کرنا. اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں شام اور یمن سے ایک ہوا کا چلنا، اور اس کے ذریعے مومنین کی روح کا قبض ہو جانا، اور مومنین کی وفات کے بعد قبض ارواح مومنین کے بعد کفار کی جانوروں اور درندوں والی زندگی کا زمانہ، پھر نفخ صور اور آگ کا لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیلنا، مردوں کا قبروں سے اٹھنا، حشر و نشر، اور پھر قیامت کا واقع ہو جانا. محترم احبہ، میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ترتیب بحیثیت مسلم ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. ہمارے بچے کو ان واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات ازبر ہونی چاہیے. اور تربیت اولاد کے حوالے سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہود اس علم کے اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کس حد تک کرتے ہیں. اور آپ کی آسانی کے لیے یہ ایکرونیم میں نے پیش کیا ہے. لفظ مدعی کو آپ یاد کر لیں. میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج. اگر آپ ان پہلے 4 واقعات کی ترتیب کو یاد کر لیں گے تو پھر ان کی علامات کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر ان کے بعد کے واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات کو بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام واقعات و حوادث اور علامات قیامت کی ترتیب کے حوالے سے عوام تو عوام، ہمارے زمانے کے بعض اہل علم بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے اور طویل بیانات سننے کے بعد بھی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان واقعات کی ترتیب کو سمجھ نہیں پاتے. اس علم کے حوالے سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، لیکن ان احادیث کی فقہ کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اس علم کی فقہ کو پڑھے بغیر اس علم کو جاننے کی کوشش کرنے والے مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ویورز، ویڈیو تو یہاں پہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو دیکھ لینا یہ آخرت کیا قیامت آنے والا رہا تو کیسا ہوتا بول لینا. ہمیں وہ ورڈز، وہ مدعی تھا نا، وہ دیکھو بولے نا، ایسا یاد کر کو رکھ لینا. اور ہمارے فیملیز کو بھی سب کو یاد دلانے بولے. مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، ای سے عیسیٰ علیہ السلام، اور لاسٹ میں یاجوج ماجوج کہتے. تو ویورز یہ مدعی یہ یاد رکھ لیو. اور دیکھو بولے نا کیسا کیسا ہوتا ہے قیامت آنے کے نزدیک. وہ سعودی میں کوسا کی ایک شہر کا نام ہے، وہاں پورا سونے کا ہو جاتا ہے، کہتے ماؤنٹین. اور ایسا میں سنتا ہوں، اور وہ بھی ہریالی بھی آ جاتی ہے. وہ کوسے اس میں پورا یہ ہے سنا، پورا سوکھا ڈیزرٹ ہے سنا. تو پورا وہاں گراسز ہو جاتی، پلانٹس، پورا ہریالی ہو جاتی ہے. پانی بھی آ جاتا ہے، بولے پوری ہریالی آ جاتے ہے. ایسا سب ہوتا ہے. سو قیامت کے نزدیک دیکھو پہلے ایسا مہدی علیہ السلام کا یہ چلتا ہے. جب پورا اچھا ہو جاتا پورے مسلمس کے وہ کنٹری میں پورا اچھا فل بولے نا ایسا سونے کا ماؤنٹین آنا،
हाँ, और सब अच्छा होता है। ज़र्रे साल 7 की 8 की 9 ईयर्स के बोले उतने साल उसके बाद में दज्जाल आता। सो बाद में दज्जाल ऐसा वो कर रही ना लोग हैं ये शैतानी के इससे सभी वो हमें लास्ट वीडियो में भी देखे थे। देखो ऐसे ये कर रहे थे सब सोल्स दे डाल रहे थे डेविल्स को, वैसे वो दज्जाल का इल्यूमिनाटी से। तो उनका बाद देखो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम आको बाद में दज्जाल को ख़त्म कर डालती, दज्जाल को मार डालती। उसके बाद इन्हों भी अब उन्हों रह गए याजूज माजूज, उन्हों भी आती हैं। सो फिर क्या क्या होता है कि अल्लाह खुश मालूम। उसके बाद में फिर हमारे उन्हों ईसा अलैहिस्सलाम भी गुजर जाती हैं, उनकी तदफीन भी करती, कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके बाजू के चुनको ये उनका ये करती कहते ऐसा सब भी होता है। क्या क्या और अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है कि पूरा पूरा टाइम आ रहा। सो और भी क्या क्या बोले ऐसा स्मोक आता। सो वो भी बोले ऐसा सब भी होता है। बाद में अंगार आना और खबर में से ये खबर में से सब उठाए जाती ना सबको भी। अब क़यामत के रोज़ वो पूरे मुर्दे जिंदा होती सब, और क्या क्या की होने वाला है। पूरा आखिरत हमारा जब स्टार्ट होने वाला रहता है। क़यामत को पूरा ऐसा होता है जब असली जब वो पूरा स्टार्ट होता। जो खबर में रहती हैं जब तक गुनाह उनके चलते रहती हैं, उन जैसा जैसा करे क्या क्या करे, अच्छा रहे तो अच्छे अमल कर को, अच्छे नेक लोग रहे तो अच्छा रहती हूँ, सुकून से रहती हूँ। अगर क्या तो भी ऐसा गुनाह कर को ऐसा ये कर को रहे तो फुल जब तो सहती खबर में बाद क़यामत के रोज़ भी पूरा ये हो को बाद लास्ट में ये होता जहन्नम को जाने वाले खराब लोग जहन्नम को जाती, फिर जन्नत को जाने वाले जन्नत को जाती। सो व्यूअर्स बहुत इंफॉर्मेटिव था। याद रखो व्यूअर्स, मुद्दई याद रख ले को वो 4 वर्ड वो दज्जाल सॉरी क्या महदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और याजुज माजुज, ये याद रखो। और इसके बारे में और तफसील से तुम्हारे फैमिली वालों को भी बोलो, बताओ, सिखाओ, तुम्हें खुद भी सीखो और याद रखो। और हमें दुआ भी मांगना, अल्लाह से दुआ मांगना हम ना, या अल्लाह हमने दज्जाल के फितने से हिफाजत अता फरमा, को ज़रूर से मांगो। क्या क्या होने वाला है कि दज्जाल तो बहुत भड़काने वाला है। मुद्दे का मीनिंग वो है सुना भड़काना बोल को वैसा बोले उन्होंने। सो व्यूवर्स देख कर रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो। और ऐसा बहुत से अभी क्या 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 आता है दज्जाल तो अब शैतान तो ज़रूर भड़काने की कोशिश करता है। हमें हमारे कंट्रोल करना, अल्लाह से दुआ करना और हमें हावी होने नहीं देना, हमें ऐसा ये नहीं करना। सो व्यूअर्स इसका लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाकर ज़रूर से देखो। और मेरा रिएक्शन, मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे ज़रूर से लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करो। ऐसे और वीडियोस के वास्ते मुझे सब्सक्राइब कर रख लियो। और कमेंट में तुम्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें किस वीडियो पर रिएक्ट करना बोल को। सो व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।